Hello and a very warm welcome to Zunaira Azhar Official. Over the weekend اور ابھی تک ساری جو خبریں ہیں انالیسس بیسڈ وہ مکہ پیکٹ کے ارد گرد گھوم رہی ہیں. وی آل نو ڈیفینس پیکٹ جو سائن ہوا ہے ٹرکی، سعودی عربیہ اور پاکستان کے بیچ میں. بٹ اس کے علاوہ جو کچھ نیوز سامنے آئی ہیں پہلے ان پہ اگر بات کر لیں تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کہتے ہیں کہ واشنگٹن صرف سیمائی نیگوشیٹ کر رہا ہے ایران کے ساتھ. اب یہ سیمائی سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے تھوڑا سا اپنی لینگویج کو ڈاؤن گریڈ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ نیا ریٹرک ہے، اونلی ٹائم کین ٹیل، بیکاز پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک دن کچھ کہتے ہیں دوسرے دن کچھ کہتے ہیں. لیکن بہرحال یوں لگتا ہے کہ وہ نیگوسیشنز کو ابھی تھوڑا سا لو کی رکھنا چاہ رہے ہیں، شاید اس لیے کیونکہ ایران کا بار بار یہ کہنا کہ ہم تو واشنگٹن سے بات نہیں کر رہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بار بار یہ کہنا کہ وی آر ٹاکنگ ٹو دیم، اور بہتر ہوگا ان کے لیے کہ وہ ڈیل ایکسیپٹ کر لیں ورنہ وی ول ہٹ ویری ہارڈ. اس طرح کی لینگویج شاید نہ ریٹرک کے طور پہ کام آ رہی تھی، نہ کوئی پرپس سرو کر رہی تھی. اف اینی تھنگ یو ایس ویک لگ رہا تھا کہ ایران اتنے ڈسمسو وے میں کہہ رہا ہے کہ ہم تو آپ سے بات ہی نہیں کر رہے، ہم تو صرف عمان سے ڈیل کر رہے ہیں. سو مے بی دیٹ کوڈ بی ون ریزن. لیکن یہ لینگویج کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اٹ از ہارڈ ٹو ڈیسائفر اٹ. دوسرا جو پاکستان، ٹرکی اور سعودی عربیہ کا ڈیفنس پیکٹ سائن ہوا ہے، اس پہ رسپانس کہہ لیں یا جو مستقل بات چیت ہو رہی ہے کہ آہستہ آہستہ یو ایس ڈس انگیج کر رہا ہے دنیا میں جہاں جہاں اس کی بیسز ہیں، جس سے اس نے سیکیورٹی گارنٹیز کا وعدہ کیا تھا، وہاں سے آہستہ آہستہ وہ ڈس انگیج کر رہا ہے اور ایک نئے رول میں جانا چاہ رہا ہے. اور جب ان سے اس نئے رول کا پوچھیں، جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سیکیورٹی ڈاکیومنٹ، پالیسی ڈاکیومنٹ آف نیشنل سیکیورٹی پالیسی 2025 آف یو ایس، جب ان سے پوچھیں کہ وہ نیا رول کیا ہوگا تو اس سے زیادہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا کہ وہ نیا رول ابھی ہم ڈیسائیڈ نہیں کر پا رہے. بہت بڑے چیلنجز ہیں اے آئی ریلیٹڈ، اور چائنا کی طرف بھی فوکس جانا ہے، تو لیٹس سی کہ وہ نیا رول کیا ہوگا. بٹ اس کی کافی اچھی کلیریفیکیشن ہمارے پاس آئی ہے پینٹاگون کے ایک آفیشل نے جو بات چیت کی ہے. آئی ول کم ٹو دیٹ ایز ویل. بٹ اس سے پہلے نیتن یاہو نے جو 15 پوائنٹ پیس پلان ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، وہ پہلی دفعہ آؤٹ رائٹلی بغیر ifs اینڈ بٹس کے، بغیر کسی فینسی ورڈز کے ریجیکٹ کر دیا ہے، ریجیکشن کا ورڈ یوز کیا ہے. اور حماس نے آن دا کانٹریری یہ کہا ہے کہ ہم ڈس آرمامنٹ کے لیے تیار ہیں اگر اسرائیل پل آؤٹ کرتا ہے فرام غازہ اینڈ ویسٹ بینک. تو ڈیفنس منسٹر آف اسرائیل کا یہ کہنا ہے، جو کہ کیبنٹ ممبر ہیں، یعنی کہ آنے والے الیکشن میں وہ اس پارٹی کا حصہ ہیں جس پارٹی کا نیتن یاہو حصہ ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم تو 1 ملی میٹر بھی پل آؤٹ کرنے کو تیار نہیں ہیں. سو جس ایلائی کی وجہ سے امریکہ نے یہ جنگ شروع کی تھی، وہ نہ تو اس ڈپلومیسی کی کسی بھی ٹیبل پہ موجود ہے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں، نہ وہ ٹیبل پہ موجود ہے، نہ وہ اس پلان کو ماننے کو تیار ہے جس کو ہم MOU کہتے آئے ہیں یا جس کو ہم غازہ پیس پلان کہہ رہے ہیں. تو واٹ از دا پوائنٹ آف سپورٹنگ این ایلائی؟ اس کے لیے آپ جنگ میں چلے گئے، آپ نے اپنے اسٹاک پائلز ختم کر دیے، آپ نے دنیا میں اپنا جو تھوڑا بہت پیس لانے کا امیج بنایا تھا الیکٹورل کیمپین میں وہ بھی خراب کر لیا، سب کچھ ایٹ اسٹیک لگا دیا. تو ویئر ڈز یو ایس اسٹینڈ ناؤ؟ دیٹ از ون کویسچن جو میں نے اپنے آج کے شو میں اپنے تینوں اینالسٹ سے پوچھا. اس کا جواب کم از کم امریکہ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے پاس، جو کہ امریکن فارن پالیسی کے ایکسپرٹ ہیں، ان کے پاس نہیں ہے. رادر وہ بڑے ڈیجیکٹڈ فیل کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یو ایس نے اپنا جو بھی کیپٹل تھا دنیا میں ایز اے بیلنسر، ایز اے ہیجمون، اس کو مزید خراب کر لیا ہے. ناؤ لیٹس کم ٹو دس امپورٹنٹ اسٹیٹمنٹ جو کہ منیلا میں دی. پینٹاگون کی ایک سینئر آفیشل ہیں جن کا نام ہے ایلبرٹ کولبی، جو کہ اصل میں انڈر سیکرٹری آف ڈیفینس ہیں. وہ منیلا میں ایک اسپیچ کر رہے تھے، ایک ٹور پہ گئے ہوئے ہیں وہ، جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ از ناٹ ڈس انگیجنگ فرام ایشیا. ہم بالکل ایشیا کو چھوڑ کے نہیں جا رہے، بلکہ ہم تو انشور کریں گے کہ ایک بڑا فیوریبل بیلنس آف پاور کا انوائرمنٹ کریٹ ہو جہاں ضروری ہے. یہ بڑے کلیئر ورڈز ہیں جس میں انہوں نے بالکل کوشش نہیں کی ہے بات چھپانے کی کہ اس سے وہ کیا مراد لے رہے ہیں.
बट वाई ही इज़ सेइंग दिस आउट लाउड? बिकॉज अभी जैसे मैंने बात की थी शुरू में कि देयर इज़ अ पैटर्न जिसमें लोग कह रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, स्टेट्स की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें पहले नंबर पे यूरोपियन एलाइज आते हैं जो बड़े नर्वस हैं कि पहले यूएस जो नेटो के साथ कमिटमेंट कर बैठा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसको अब पूरा क्यों नहीं कर रहा, स्पेशली जब से प्रेसिडेंट ट्रंप आए हैं। उसके बाद यही फिनोमेना गल्फ़ ने विटनेस किया, और गल्फ़ ने तो वॉर के बीच में ये विटनेस किया कि सडनली देयर इज़ अ वॉर। यूरोप में तो कोई वॉर नहीं है, उन्होंने वैसे ही जो सिग्नलिंग आ रही है और जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप बात कर रहे हैं यूक्रेन वॉर के लिए, जिस तरीके से वो पुल आउट करने की मुस्तकिल बात करते हैं, ये उससे उन्होंने सेंस ली है कि दिस इज़ व्हाट प्रेसिडेंट ट्रंप वांट्स। लेकिन आपने जो अपने गल्फ़ के एलाइज हैं उनको तो ऐसे वक्त में ये रियलाइजेशन दी जब वो एक्टिव वॉर का हिस्सा थे, जब उनको सबसे ज़्यादा आपके सिक्योरिटी अम्ब्रेला की ज़रूरत थी, जब उनके सरों पे मिसाइल्स जो हैं वो मुस्तकिल मंडला रहे थे। सो ये जो स्पीच है मनीला में, इसके ज़रिए से उन्होंने एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश की है, एक इनडायरेक्ट मैसेजिंग की है, जिसमें बेसिकली वो कह ये रहे हैं कि हम शायद दुनिया के कुछ हिस्सों से स्टेप बैक करते आपको नज़र आ रहे हों, बट वाई? बिकॉज ऑफ चाइना, क्योंकि चाइना इस वक्त हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। तो दिस इज़ अ कॉन्फर्मेशन ऑफ व्हाट वी हैव ऑलरेडी बीन डिस्कसिंग। मैं अपने पिछले वीलॉग्स में भी ये बात कर चुकी हूँ, और बहुत सारे लोग इस पॉलिसी पे बहुत बात कर रहे थे। ये अलग बात है कि सिचुएशन फरवरी से ऐसी क्रिएट हुई कि इससे फोकस हट के वॉर पे ज़्यादा चला गया। ये जो अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस हैं, इन्होंने जो पहला स्टॉप है अपना इस दौरे में, और ये बड़ा मीनिंगफुल दौरा है, आप इसमें देखें वो फ़िलीपींस जा रहे हैं, फिर थाईलैंड भी जाना है उन्होंने, कंबोडिया भी जाना है। फ़िलीपींस मनीला में जहाँ खड़े होकर उन्होंने ये बात की, वो अमेरिका का ओल्डेस्ट एलाय है एशिया में अगर बात की जाए, और इन्होंने इस सब को एक पॉस्चर का नाम दिया। उन्होंने कहा दिस इज़ पॉस्चर ऑफ डेटरेंस बाय डिनाइल, जो हम कहाँ क्रिएट कर रहे हैं? फर्स्ट आइलैंड चेन में। नाउ स्टॉप हेयर, बिकॉज फर्स्ट आइलैंड चेन वो जगह है जिसका जिक्र मैंने अपने पिछले वीलॉग में किया था कि जापान पॉस्चरिंग कर रहा है, वहाँ पे वो अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी एक्टिवेट कर रहा है। दिस इज़ एग्जैक्टली दैट पॉइंट। सो अगर डेटरेंस ऑफ डिनाइल उनके जो वर्ड्स हैं, तो ये क्या है? अगर इसको समझने की कोशिश करें तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अब जो हमारी ओल्ड प्लेबुक थी, जिसमें जब हम पे अटैक्स हो जाते थे तो हम उसके बाद जवाब देते थे अपने दुश्मन को, अब हम सिचुएशन ऐसी क्रिएट करेंगे, हम डेटरेंस ऐसा क्रिएट करेंगे जिसमें कंप्लीट डिनाइल होगा हमारे हर उस दुश्मन को जो हमारे पे अटैक करने की कोशिश करेगा, यानी वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकेगा बेसिकली। सो यू क्रिएट अ डेटरेंस जिसमें कंप्लीट फोर्ट्रेस एक ऐसा मौजूद है, एक ऐसी वॉल है जो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आप हम तक पहुँच ही नहीं सकते। सो वी डिनाई यू द एक्सेस। सो नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस जियोग्राफिकली। फर्स्ट आइलैंड चेन जो है वो वॉल है जिसको डिनाइल का नाम दिया है अंडर सेक्रेटरी ने। ये एक लाइन ऑफ आइलैंड्स है जो कि जापान से शुरू होती है, ताइवान से होती हुई फ़िलीपींस तक जाती है, और एक रिंग ऑफ आइलैंड्स क्रिएट करती है। और अगर चाइना ने कभी भी ताइवान में फॉर एग्ज़ाम्पल इन्वेड करना है या पुश आउट करना है वाइडर पैसिफिक में, तो उसको जो मूव करना पड़ेगा उसको इस चेन से पहले गुजरना पड़ेगा, इस रिंग से और इस रिंग ऑफ आइलैंड से पहले गुजरना पड़ेगा। सो जब यूएस ये कहता है कि हम अपनी डेटरेंस री इन्फोर्स कर रहे हैं फर्स्ट आइलैंड चेन के इर्द गिर्द या फर्स्ट आइलैंड चेन पे, तो दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट जापान इज़ सेइंग कि हम ताइवान में इन्वेजन के लिए तैयार हो रहे हैं। वो इस वक्त थ्रेट के तौर पे चाइना को प्रेजेंट कर रहे हैं, एंड एग्जैक्टली दिस इज़ व्हाट अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस इज़ सेइंग इन मनीला। सो वो ये कह रहे हैं कि हम वी आर मेकिंग श्योर कि चाइना कभी इस फर्स्ट रिंग से ही ना गुजर सके, बिकॉज अगर वो इससे गुजरेगा तो फिर थ्रेटन फील करेगा ताइवान, या फिर हमें कोई चीज़ लगेगा कि कोई बहुत बड़ी इन्वेजन हो गई है, तो हमारा सारा फोकस जो है वो उस वक्त वहाँ पे है। अब इस री इन्फोर्समेंट का ये मतलब भी हो सकता है कि वो अपने मिलिट्री एसेट्स वहाँ पे मूव कर रहे हैं। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि अपनी इंटेलिजेंस सारी वो उस एरिया पे ज़्यादा एक्टिव करना चाह रहे हैं, इधर से फोकस हटा रहे हैं। बट दिस इज़ क्लियर बिकॉज यही बात
प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी पहली टर्म में भी कह चुके थे कि हमारी असल थ्रेट तो चाइना है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न ओनली। सप्लाई चेन जो है क्रिटिकल मिनरल्स की वो सारी चाइना के पास है। टैरिफ्स आपने लगा के देख लिए, उन पे कोई असर नहीं हुआ। सो यूएस इज़ टॉप प्रायोरिटी एट द मोमेंट इज़ चाइना, और ये बात खुल के उन्होंने फ़िलीपींस में मनीला में खड़े होकर की है। Now let's move on to मिडल ईस्ट, बिकॉज वहाँ पे जो स्टोरी डेवलप हो रही है वो इस सब से कनेक्ट करती है। ईरान ने जो रिएक्ट किया है, अगर इस पैक्ट की बात करें तो आज जो फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्स पर्सन हैं ईरान की, उनकी तरफ से जो जवाब आया है वो उससे मुख्तलिफ है जो हार्ड लाइनर्स ने बिल्कुल इस अलायंस की अनाउंसमेंट के कुछ घंटों बाद दिया, और जो अब फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही है वो एक बैलेंसिंग एक्ट के तौर पे लगता है। फॉरेन मिनिस्ट्री कहती है कि जो पैक्ट है ये इस चीज़ का साइन है कि परसेप्शन चेंज हो रही है मिडिल ईस्ट में। वो इशारा कर रहे हैं टूवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स कि फाइनली जो हम बात कहते थे कि इस सारे रीजन में यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेजेंस नहीं होनी चाहिए, वो प्रूव हो गया है। सिर्फ फ़र्क ये है कि अब उसको एक्सेप्ट कर लिया है उन मेंबर्स ने भी, जीसीसी कंट्रीज़ ने भी, इस रीजन के बाकी मेंबर्स ने, जो पहले इसके लिए डिनाइल में थे। सो ईरानियन स्पोक्स पर्सन के मुताबिक ये जो सिक्योरिटी है ये आप किसी फॉल्स ब्रोकर के हवाले नहीं कर सकते। ये इस रीजन के कंट्रीज़ को बहुत लेट पता चला है। वो फॉल्स ब्रोकर्स, या जिसको वो झूठे वादे करने वाला कह रहे हैं, जिस तरह भी आप इसको इंटरप्रेट करें, उनका ये कहना है कि ईरान इज़ रीडिंग दिस फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू कि हम जो कहते आए हैं वो ठीक है, और रीजन अब क्वाइटली चेंज हो रहा है, और उसका अमेरिका में जो फेथ था या जो एक सिक्योरिटी गारंटीज़ में अटर उनका एक एंकर था, वो अब ख़त्म हो रहा है। लेकिन जो हार्ड लाइनर्स का वर्जन है, व्हेन आई से हार्ड लाइनर्स, तो वो लोग हैं जो बड़े क्लोजली अलाइंड हैं विद IRGC, जो सुप्रीम लीडर के बहुत करीब हैं, और वो बज़ाहिर आपको पोजीशंस पे नहीं नज़र आएंगे, लेकिन वो अपने ट्विटर हैंडल के ज़रिए से और अपने टीवी इंटरव्यूज़ के ज़रिए से बड़ी एक हार्ड लाइनर पोजीशन लेते हैं। उसमें जो प्रोफेसर मरांडी हैं, उनका ये कहना है कि ये इसको तो हम कोई इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहते मक्का पैक्ट को। उसकी वजह ये है कि ईरान इज़ द वन, द ओनली कंट्री इन द मिडल ईस्ट जिसने हमेशा लेबनान की भी बात की, जिसने हमेशा इराक़ की भी बात की है, जिसने हमेशा पैलेस्टाइन की भी बात की है। ये जो अब एक्सेस वजूद में आ रहा है, ये एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है, या ये किसी भी किस्म का डिफेंस पैक्ट बेशक बना लें, लेकिन ये वो पोजीशन नहीं ले सकते या वो जगह नहीं ले सकते जो ईरान के पास है, क्योंकि ईरान ने हमेशा पैलेस्टीनियन लोगों के साथ खड़े होकर उनकी आवाज़ बन के ये साबित किया है कि वी आर द रियल लीडर्स ऑफ द इस्लामिक वर्ल्ड। एंड थ्रू आउट हिज इंटरव्यू उन्होंने जिन इलाकों का नाम लिया कि ये इलाके ईरान ने प्रूव किया है कि हम इन इलाकों के लिए इनकी सॉलिडारिटी के लिए, इनकी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के लिए एक बड़ा फर्म बिलीफ रखते हैं और एक पोस्चरिंग करते रहे हैं। और जिन जगहों का उन्होंने नाम लिया उसमें यमन था, उसमें इराक़ था, उसमें पैलेस्टाइन था, उसमें लेबनान था। नाउ दीज आर ऑल दोज कंट्रीज़ जहाँ पे ईरान की जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है वो एक्टिव है, जिसको सारे ईरान की प्रॉक्सीज़ कहते हैं। सो एक बड़ी क्लियर पोजीशन के साथ उन्होंने बेसिकली ये मैसेज दिया टर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया को कि आपने इन इलाकों की प्रॉब्लम्स में जो कि US की क्रिएट की हुई हैं कभी कोई रोल प्ले नहीं किया। वी आर द वंस। आज आप ये एक्सेस इसलिए बना रहे हैं या ये पैक्ट आपको इसलिए करना पड़ा है बिकॉज ख़ुद आपको ख़तरा है, एंड बेसिकली सऊदी अरेबिया को ख़तरा है। सो वो सऊदी अरेबिया के इर्द गिर्द इसकी फ्रेमिंग कर रहे हैं। डिसमिसिव एटीट्यूड है उनका इसके बारे में कि हम इसे बिल्कुल वैल्यू नहीं करते। और जब ये इतनी लाउड वॉइसेस गईं जो कि इस पैक्ट के बाद ही, एटलीस्ट जो मैंने देखा है, उसमें काफ़ी लोग मजाक भी उड़ा रहे थे कि नाउ सडनली सऊदी अरेबिया हैज़ वोकन अप, पाकिस्तान हैज़ वोकन अप। नाउ द फैक्ट इज़ कि पाकिस्तान हो या सऊदी अरेबिया हो, पैलेस्टीनियन स्टेटहुड के बारे में एक बड़ी क्लियर पोजीशन पाकिस्तान ने हमेशा ली है, सऊदी अरेबिया ने भी हमेशा ली है, और टू डेट इस पे वो कायम है। सो ईरान का ये क्लेम कितना दुरुस्त है इस सारे सिनेरियो को जिसमें ये पैक्ट साइन हुआ है उसको हार्ड लाइनर्स कैसे देख रहे हैं, दिस इज़ येट टू बी सीन। के आने वाले वक्त में GCC कंट्रीज़, मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ और ईरान, जो मैंने स्पिल ओवर की बात की थी कि जहाँ जहाँ इनके मलेशियाज़ मौजूद हैं, आज भी
حوثیز جو ہیں انہوں نے یمن کی موکھا پورٹ جو ہے اس پہ مسلس اور ڈرون سے اٹیک کیا ہے اکارڈنگ ٹو ال عربیہ. سو انہوں نے پوائنٹ یہ ریز کرنے کی کوشش کی ہے کہ جو سینٹرل آرگیومنٹ ہے مسلم سولیڈارٹی کا یا ان کنٹریز کو ڈیفینڈ کرنے کا جن کو یو ایس نے اپنی ہیجمنی کے ذریعے سے تھریٹ کیا ہوا ہے، وہ رول تو ہمیشہ ایران نے پلے کیا ہے، اور سعودی عربیہ صرف تب سامنے آیا ہے جب اس کو خود خطرہ لاحق ہوا ہے. سو دس از دیئر پوائنٹ آف ویو. ناؤ لیٹس گیٹ ٹو ا بز ورڈ جو کہ بہت یوز ہو رہا ہے کہ کیا یہ مسلم نیٹو ہے، مسلم نیٹو نہیں ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اس کو نیٹو سے نہ ملائیں، کچھ لوگ مسلم کے ورڈ کے خلاف ہیں. سو ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ واٹ دیز کنٹریز آر سیئنگ اباؤٹ دس. ٹرکی نے تو بڑا کھل کے کہا ہے کہ اس کا نیٹو کا جو آرٹیکل 5 ہے بالکل اسی کی طرح کا اسپیکٹرم ہے، کسی ایک کو تھریٹ تینوں کنٹریز کو تھریٹ سمجھی جائے گی. اس کو تو کوئی بھی ڈینائی نہیں کر رہا. سو یہ کلیکٹیو ڈیفینسو ایگریمنٹ ہے بیسکلی. اب ڈار صاحب جو ہمارے فارن منسٹر ہیں انہوں نے جو ورڈنگ یوز کی ہے وہ بڑی کرافٹی ہے، بڑی کیئرفل ہے. انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایگریمنٹ ایک تو پیورلی ڈیفینسو ہے، نمبر 1. دوسرا یہ کہ جو کی لائن انہوں نے یوز کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہماری میوچل ڈیفینس کی کلاز ہے اس میں کہ اٹیک آن ون از گوئنگ ٹو بی کنسیڈرڈ این اٹیک آن آل آف اس، وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. وہ آرٹیکل 51 جو یونائٹڈ نیشنز کے چارٹر کا ہے وہ اس کے عین مطابق ہے، جس کے مطابق وہ آرٹیکل 51 یہ کہتا ہے کہ ہر کنٹری کو، ہر اسٹیٹ کو یہ رائٹ حاصل ہے کہ وہ اپنے انڈیویجول یا کلیکٹیو سیلف ڈیفینس کے لیے جو کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. سو بیسکلی اس کو جو الائن کیا ہے نیٹو کے آرٹیکل 5 کے ساتھ، اس کی بیس بھی آرٹیکل 51 ہی ہے جو کہ یونائٹڈ نیشن چارٹر کا حصہ ہے. سو ان اے وے اس کو بہت پازیٹیو لائٹ میں پاکستان، ٹرکی اور سعودی عربیہ پریزنٹ کرنے کی اس لیے کوشش کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس کو ڈائریکٹ تھریٹ ٹو اینی کنٹری نہیں بنانا چاہتے. اس کا ایک آرگومنٹ یہ بھی ہے کہ یہ پیکٹ ابھی ہوا ہے، اس سے بہت پہلے 2000s کے ارد گرد جی سی سی کنٹریز کا ایک آپس میں ایگریمنٹ اس سے ملتا جلتا موجود تھا. وہ کبھی ایکٹیو نہیں ہوا. دیٹس اے ڈفرینٹ اسٹوری بیکاز زیادہ جو ڈپینڈنس تھی وہ امریکن سیکورٹی امبریلا پہ تھی. اور جو سعودی عربیہ اور پاکستان کا ڈیفنس پیکٹ ہے اس کے مطابق ایک جو پورا اسکواڈن ہے پاکستان آرمڈ فورسز کا وہ وہاں موجود ہے سعودی عربیہ میں سنس 2025. اس کے ہوتے ہوئے سعودی عربیہ نے جو ریسٹرینٹ شو کیا ہے وہ اس چیز کی گارنٹی ہے کہ یہ ڈیفینسو موڈ میں رہنا چاہتے ہیں اور یہ ڈائریکٹ وار ود ایران نہیں چاہتے ایٹ اینی پوائنٹ. کیپیبلٹی بھی موجود تھی سعودی عربیہ کے پاس، پاکستان کی وہاں پریزنس بھی تھی، ڈیفینس پیک بھی موجود تھا، اور اس کے باوجود یہ چوائس ایکسرسائز کرنا کہ ہم ڈائریکٹ وار میں نہیں جائیں گے، یہ میرے خیال ہے اٹس انف اے گارنٹی ٹو اینی کنٹری جو سمجھتا ہے یہ کسی ملک کے خلاف ہے. بٹ آف کورس ٹائم کے ساتھ ایسے پیکٹس ایوالو کرتے ہیں. دس از یٹ ٹو بی سین کہ اگر ایک ریئل تھریٹ آتی ہے جو کہ تینوں ملک سمجھتے ہیں، اور بائی دا وے اٹ از اوپن ٹو مینی ادر کنٹریز، ایجپٹ، کویت، جارڈن، قطر، سبھی اس سلسلے میں بات چیت کر رہے ہیں. یہ ایک بڑا الائنس بن کے سامنے آ سکتا ہے. کتنا سمبولک ہے، کتنا ایکٹیو ہے، اونلی ٹائم ول ٹیل. سو وائل دس از ہیپننگ، یہ ایک بلاک بن رہا ہے، اس کو کئی لوگ مسلم بلاک کہہ رہے ہیں. ایک بالکل ڈفرینٹ ایکسس بھی، اس کو ہارڈننگ کہنا چاہیے، وہ مزید ہارڈ ہوتا جا رہا ہے، جو کہ انڈیا اور اسرائیل وچ آر کمنگ مور کلوز ٹو ایچ ادر. بیکاز جیسے ہی یہ پیکٹ اناؤنس ہوا ہے تو انڈیا اور اسرائیل نے بھی ٹیلی فونک کال کر کے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایکسس بھی یہاں موجود ہے، وچ از اے سگنل ٹو واشنگٹن کہ اگر آپ کو ایک اور بلاک کا سامنا ہے تو یہ نہ بھولیں کہ ہمارا بلاک بھی یہاں موجود ہے آپ کے عزائم کو پورا کرنے کے لیے. دس از سگنلنگ. اب انڈیا اور اسرائیل کا قریب آنا کوئی نئی بات نہیں ہے، دس ہیز بین ہیپننگ. اس کے اوپر کسی اور وقت ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن اگر تھوڑا سا زوم آؤٹ کریں تو پورا ریجن اپنے آپ کو ری آرگنائز کر رہا ہے، ڈفرینٹ گروپس بن رہے ہیں، ڈفرینٹ الائنسز بن رہے ہیں. اور کیونکہ وہ گروپس تو شاید پہلے بھی موجود تھے، کئی لوگوں کا یہ آرگیومنٹ ہے، تو لیٹس سے کہ وہ زیادہ فارملی سامنے آ رہے ہیں. جب آپ فارملی پیپر ورک کر کے سامنے آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اولڈ سسٹم سے ایک طریقے سے آزاد کرتے ہیں اور سگنلنگ کرتے ہیں ٹو دا ورلڈ اور ٹو دا ریلیونٹ پارٹیز. ان دس کیس دس از اے سگنل ٹو واشنگٹن کہ ہم آپ کی سیکیورٹی کا حصہ تو ابھی بھی ہیں
ہیں لیکن ہم آپ پہ ریلائی نہیں کر رہے. اسی لیے آپ نے وہ اسٹیٹمنٹ سنی فرام انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ ان منیلا, جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایگزیکٹلی ہمارا فوکس تو اب کہیں اور ہے. سو نیٹو کا ایک بز ورڈ جو اس سارے سینیریو میں بہت زیادہ سننے کو ملا, مکہ پیکٹ کو کہا جا رہا ہے, کوئی اس کو مسلم نیٹو کہہ رہا ہے, کوئی اسے نیٹو لائک الائنس کہہ رہا ہے. سو لیٹس انڈرسٹینڈ کہ وہ کیا سرکمسٹانسز تھے جس میں نیٹو وجود میں آئی. یہ یاد رکھیں کوئی بھی ڈیفنس پیکٹ ہو, کوئی بھی ٹریٹی ہو, جب وہ وجود میں آتا ہے اس کے پیچھے جو اس کا کانٹیکسٹ ہے وہ کن حالات میں وجود میں آیا وہ بہت میٹر کرتا ہے. اور نیٹو جن حالات میں سامنے آیا تھا وہ 1945 کا ٹائم تھا, اور آپ کو یاد ہوگا کہ ورلڈ وار 2 ختم ہوئی تھی, یورپ کا انفراسٹرکچر, اس کی اکانومی, اس کی سٹیز, سب کچھ تباہ ہو چکا تھا. ٹینز اینڈ ملینز آف پیپل ور ڈیڈ, بہت تباہی ہوئی تھی. اور اس ویکیوم میں ایک اور تھریٹ نظر آ رہی تھی ان کو, اور وہ تھی سوویت یونین کی, جو کہ اس وار میں تو ایلائے تھا سارے یورپین کنٹریز کا اور یو ایس کا, لیکن وہ جو کمیونزم کی ایک تھریٹ تھی وہ ہمیشہ سے اس پورے بلاک کو پتہ تھی کہ ایک دفعہ جب نازی جرمنی کو ہم ہینڈل کر لیں گے, اس کے بعد جو نیکسٹ تھریٹ کا ہمیں سامنا ہے وہ کمیونزم ہے. سو یہ وہ حالات تھے جس میں جو ٹروپس ہیں وہ جسے کہتے ہیں ان کو وار فٹیگ ہوئی ہوئی تھی, ہاف آف دا یورپ میں ان کی ڈپلائمنٹ ہوئی ہوئی تھی مختلف جگہوں پہ, اور بہت ہارڈ جنگ تھی یہ جسے کہتے ہیں, جس میں بہت تباہی ہوئی تھی. تو جو ویسٹرن یورپین کنٹریز تھے, جب انہوں نے اپنے حالات دیکھے کہ ہم کتنے ایگزاسٹڈ ہیں, ہم کتنے بروکن ہیں, ہم جتنا لڑ سکتے تھے ہم لڑے ہیں اس وار کو, ورلڈ وار 2 کو, ہم نے اسے جیت بھی لیا, ہماری آرمیز ڈپلیٹ ہو گئی ہیں, تو ہمیں ایک بڑے انکمفرٹیبل ٹروتھ کا سامنا ہے, اور وہ یہ ہے کہ اب اگر کوئی تھریٹ آئی تو ہم اپنے آپ کو اکیلے اسٹینڈ الون کنٹریز کے طور پہ ڈیفینڈ نہیں کر سکیں گے. سو اس تھریٹ اور اس پرسیپشن جس میں ان کے پاس اکانومی بھی نہیں تھی, انفراسٹرکچر نہیں تھا, جو کچھ تھا وہ تقریباً ہار چکے تھے. 1949 میں تقریباً 12 کنٹریز, یو ایس اور کینیڈا اس کا حصہ تھے, ویسٹرن یورپ کے 10 اور ممالک شامل تھے, انہوں نے ٹریٹی سائن کی واشنگٹن ڈی سی میں جس کا نام رکھا گیا نیٹو, نارتھ اٹلانٹک ٹریٹی آرگنائزیشن. اس میں سب سے جو امپورٹنٹ لائن اس وقت بھی تھی, اس وقت کے حالات کے مطابق, وہ آرٹیکل 5 ہی تھا کہ اگر ایک ممبر کے اوپر اٹیک ہوگا تو سب یہی سمجھیں گے کہ ان کے اوپر بھی اٹیک ہوا ہے. سو دس از دا میسج وی آر سینڈنگ ٹو اینی ون جو یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت ہم ڈپلیٹڈ ہیں, ہم بہت زیادہ ہارے ہوئے ہیں, ان دا سینس کہ وار کی ایک اپنی فٹیگ ہوتی ہے, اس کے بعد ایک نئی جنگ لڑنے کی ہمت نہیں ہوتی. سو دس واز اے کلیکٹیو میسج فرام دیز 12 کنٹریز ٹو سوویت یونین بیسکلی. سو 1949 میں نیٹو صرف ایک پیپر پہ پرومس تھا, کوئی جوائنٹ کمانڈ نہیں تھی, کوئی شیئرڈ ملٹری اسٹرکچر نہیں تھا. لیکن جب کورین وار اسٹارٹ ہوئی 1950 میں, اس وقت سیناریو یہ تھا کہ نارتھ کوریا جو ہے اس کو کمیونسٹ بلاکس چائنا اور سوویت یونین جو ہے وہ بیک کر رہے تھے, اور جو ساؤتھ کوریا تھا اس کو ویسٹ بیک کر رہا تھا. تو نارتھ کوریا نے ساؤتھ کوریا پہ اٹیک کیا بیکاز وہ چاہتے تھے کہ ان دونوں کوریاز کو مرج کر کے ایک پیننسولا بنایا جائے اور ان کے اوپر کمیونسٹ رول ہو. دس از ہاؤ دس وار اسٹارٹیڈ. اور اس وار کے اسٹارٹ ہونے سے ویسٹرن لیڈرز نے پھر آپس میں یہ کنسنسس کیا کہ یہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید کچھ ٹائم لگے گا سوویت یونین کی طرف سے, کمیونزم کی طرف سے ڈائریکٹ انویژن آنے میں, یہ ہمارے سامنے ہے, اٹ از رائٹ ان فرنٹ آف اس. اور ہمارا جو ہنچ تھا, ہمیں جو ڈر تھا کہ کمیونسٹ پاور جو ہے وہ واقعی ایک ملٹری پاور میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہے, وہ درست نکلا. سو یہ وہ ڈر تھا, اور یہ وہ کورین وار وہ ریالٹی تھی جس نے پھر پش کیا نیٹو کو کہ وہ اپنا ریئل جوائنٹ ملٹری کمانڈ جو ہے وہ بلڈ کرے, ایک ریئل ہیڈ کوارٹر بنائے, جوائنٹ پلاننگ کرے. اور اس کو لیڈ کیا یو ایس نے, بیکاز اس وقت ملٹریلی اگر کوئی لیڈ کر سکتا تھا, کیونکہ باقی ملکوں کی تو اکانومی ہی بالکل بیٹھ گئی تھی, تو اس لیے اس کو لیڈ یو ایس نے کیا. یہ سائن بھی واشنگٹن ڈی سی میں ہوا. اس لیے ٹو ڈیٹ وہ اسٹرکچر جو ہے اس کو یو ایس اب چیلنج کر رہا ہے کہ ہم آپ کو رائٹ فرام دا بگننگ آف نیٹو لیڈ کر رہے ہیں, اکنامکلی سپورٹ کر رہے ہیں, ناؤ وی کانٹ ڈو دیٹ اینی مور. سو جو نیٹو کی اصل اسٹرینتھ تھی وہ ٹریٹی سائن ہونے پہ سامنے نہیں آئی تھی. سائن ہوتے ہوئے صرف ایک تھریٹ موجود تھی ان دا بیک آف دا مائنڈ ان کنٹریز کے, اور وہ بعد میں جب مٹیریلائز ہوئی تو اس کے رسپانس میں
ایکچوئل کرائسس جو کریٹ ہوئے، پھر نیٹو نے وہ شکل اختیار کی جو آج اس کی شکل ہے. آج نیٹو کے 32 ممبرس ہیں. میوچل ڈیفنس کا وعدہ ہے، پرومس ہے ان سارے کنٹریز کا آپس میں، لیکن ہر کنٹری خود ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے کنٹریبیوٹ کرے گا اس میوچل ہیلپ میں. کوئی فکسڈ اسکرپٹ نہیں ہے کہ اس ہیلپنگ کا کیا مطلب ہے. ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسلحہ فراہم کرتے ہوں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ صرف مین پاور پرووائڈ کرتے ہوں جب کوئی ریئل تھریٹ ہوتی ہو. جو ریئل جوائنٹ کمانڈ ہے ملٹریز کی، وہ یہ ہے کہ ملٹریز اکٹھی ٹرین کرتی ہیں، اپنے جو ایکوپمنٹ ہے وہ کمپیٹیبل ایکوپمنٹ آپس میں شیئر کرتی ہیں، اور دے فائٹ ایز ون فورس اگر انہیں ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے جوائنٹ کمانڈ ہے ان کی. اس کے علاوہ ایوری کنٹری ہیز اے ویٹو. 32 میں سے کوئی ایک سنگل کنٹری بھی کسی بھی معاملے پہ ویٹو کر سکتا ہے. یہ ایک ریئل انسٹیٹیوشن کی شکل اختیار کر چکا ہے. برسلز میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، ایک سیکرٹری جنرل ہوتا ہے، فل ٹائم سٹاف ہے جو کہ ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز کو رن کر رہا ہوتا ہے. اور یہ جو فارمل پروسیس ہے ٹو جوائن نیٹو، وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. بڑی اسپیسیفک نیڈز ہیں، کرائیٹیریاز ہیں، اسٹریٹیجک ریزنز انوالو ہوتے ہیں کہ کون سا ممبر اگر اپلائی کر رہا ہے تو وہ نیٹو کا حصہ بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا. یوکرین کی مثال آپ کے سامنے ہے کہ پوری ایک وار جو سٹارٹ ہوئی، جو رشیا نے اٹیک کیا یوکرین پہ، وہ اسی پوائنٹ پہ اٹیک کیا تھا کہ نیٹو مزید ایکسپینڈ نہیں کرے گا. اگر وہ یوکرین کو اپنا ممبر بناتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ یہ ہماری سیکیورٹی کو خطرہ ہے. سو نیٹو ایوالوڈ. It was in the beginning just a promise on the paper، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ اس نے اپنا ریئل انفراسٹرکچر بلڈ کیا جیسے جیسے اس کو تھریٹ ریئل لگتی گئی. سو واٹ از مکہ پیکٹ؟ یہ جو ٹرکی، سعودی عربیہ اور پاکستان کے بیچ میں سائن ہوا ہے، یہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ ہی ہے، جسٹ لائک نیٹو. اس کا جو کور رول ہے وہ یہی ہے کہ ایک کے اوپر اٹیک ہوگا تو ہم سمجھیں گے ہم سب پہ اٹیک ہوا ہے. اٹ از یوں کہا جائے اگر کہ اس کے جو ورڈز ہیں، جو اس کے الفاظ ہیں، وہ بالکل آرٹیکل 5 کے مطابق ہیں تو بالکل غلط نہیں ہوگا. اور ٹرکی کے فارن منسٹر تو اس بات کو اوپنلی کہہ بھی رہے ہیں کہ ایونچولی ہم بھی ایک ایسا منسٹیریل کمیٹی کا سٹرکچر بنائیں گے جو کہ بالکل نیٹو کے جیسا ہوگا. ایک پرماننٹ سیکریٹریٹ بھی بنائیں گے جو کہ سعودی عربیہ میں ہوگا. اور ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ ہم لمیٹڈ نہیں رہنا چاہتے ٹو دیز 3 کنٹریز. ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیو ممبرز آر ویلکم. ایجپٹ کین پاسبلی جوائن اٹ، آلدو ایجپٹ ہمیشہ ڈفرینٹ پوسچرنگ کرتا ہے. وہ کسی بڑے بلاک کا حصہ اس لیے نہیں بنتا کہ وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرنا چاہتا، جو پھر آپ کو کنٹریبیوٹ کرنا پڑتا ہے کسی بلاک کا حصہ بننے کے بعد. لیکن بہرحال اب جو نیکسٹ نظر آ رہا ہے اس میں کویت از انٹرسٹڈ، قطر از انٹرسٹڈ، جارڈن از انٹرسٹڈ. لیٹس سی ویئر دس گوز. سو یہ جو ورڈنگ پہ جس حد تک بھی ٹگ آف وار اینالسٹ کی آپس میں چل رہی تھی، 32 کنٹریز تک جو معاملہ پہنچا نیٹو کا، اس کا سیناریو، اور آج جو مکہ پیکٹ ہے اس کا سیناریو اگر آپ دیکھیں تو ہسٹری از آلموسٹ ریپیٹنگ اٹ سیلف. کہ ایک الائنس اس لیے بننے جا رہا ہے کہ وہ دیکھ سکتا ہے کہ ایک تھریٹ ہے جو کہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور مستقل سعودی عربیہ نے اس کا پریکٹیکلی مقابلہ کیا ہے، ریسٹرینٹ دکھایا ہے. یو اے ای کی مثال آپ کے سامنے ہے. یہ الگ بات ہے سعودی عربیہ ڈفرینٹ پوسچرنگ کر رہا ہے، یو اے ای جو ہے وہ ڈفرینٹ الائنس کے قریب ہو رہا ہے. اسی طرح باقی کنٹریز کی سٹوری ہے. سو دس از آل فار ناؤ. میرے خیال ہے ورڈنگ از ناٹ امپورٹنٹ، صرف کانٹیکسٹ امپورٹنٹ ہے. نیٹو کے بننے کے پیچھے کیا وجوہات تھیں اور آج یہ مکہ پیکٹ کے پیچھے کیا صورتحال ہے. ہاں، یہ کتنا ایوالو ہو کے ڈیفینسو فورس کے طور پہ سامنے آتا ہے اور ایکچولی جواب دیتا ہے اپنے ڈیفینس میں، اونلی ٹائم ول ٹیل. اگر ہاسٹیلٹیز بڑھتی ہیں اس ریجن میں، سعودی عربیہ اور یہ سارے ممبرز جو ہیں اس پیکٹ کے، وہ سمجھتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو تھریٹ ہے، تو ابھی تک تو ریسٹرینڈ اس لیے ہے بیکاز اس وقت جو وار جاری ہے وہ سعودی عربیہ کے ساتھ ایران کی نہیں ہے. وہ بیسکلی بیچ میں کیجولٹی بن رہا ہے آف اے سیکیورٹی گارنٹر، جس نے جب ٹائم آیا تو اس نے چوز کیا ہے اسرائیل کو. یعنی جو پروٹیکشن اس کو دینی چاہیے تھی مڈل ایسٹرن کنٹریز کو، جس کے لیے وہ پے کرتے رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے بیسز دے رکھی تھیں. لیکن دس از فرسٹ ٹائم کہ ایک ایسی جنگ جو کہ یو ایس نے انلیش کی اس ریجن پہ بغیر اس ریجن سے مشورہ کیے یا ان کو کانفیڈنس میں لیے، وہ اسرائیل کے لیے کی ہے. اینڈ a lot of analysts are saying کہ آہستہ آہستہ آپ کو جو ملٹری بیسز ہیں مڈل ایسٹ کی، وہ شاید ان سب علاقوں سے ہٹ کے
جہاں ابھی موجود ہیں، بحرین، سعودی عربیہ، جارڈن، ان سب جگہوں سے ہٹ کے کانسنٹریٹڈ نظر آئیں انٹو اسرائیل، بیکاز وہاں پہ آئرن ڈوم کو وہ مزید فورٹیفائی کر کے ایک اور ایسے ڈیفینسو سسٹم میں، میکنزم میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ وہ ہٹ ہو ہی نہ سکیں. اسی لیے جو بہت ساری بیسز کا ڈیمیج ہے، US ہیز نو پلانس ٹو ریپیئر اٹ. دس از آل فار ناؤ. سی یو نیکسٹ ٹائم.